بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ تمہاری ماں منحوس ہے، اس منحوس ماں کا سایہ جب تک ہمارے گھر پہ رہے گا نا، ہمارے ہاں سنتان نہیں بچے گی، بچے نہیں ہوں گے۔ اس منحوس ماں کا سایہ اس گھر پہ نہیں پڑنا چاہیے، اپنی ماں کو اس گھر سے نکال دو، دفع کر دو، ہم دیکھنا نہیں چاہتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آخر کیا قصور کیا اس ماں نے، کیوں اس کو اتنی گالیاں پڑ رہی ہے؟ کچھ تو کیا ہوگا نا۔ اب جو کچھ کیا ہے نا، اس کے لیے آپ کو پوری کہانی سننی پڑے گی۔ کہانی ہے سیالکوٹ کے ارد گرد علاقہ ہے جہاں پہ بھٹا قوم رہتی ہے۔ بھٹا قوم جٹوں میں کوئی برادری ہوتی ہے شاید۔ اب جو چودھرانی ہے نا، وہ تو اب گاؤں میں بہت بڑی حویلی ہے، وہاں پہ رہتی ہے، کوٹھی ہے۔ اس کا شوہر رہتا ہے یورپ میں، وہ یہاں سے ٹریک سوٹ، جوڈو کراٹو کا سامان اور سپورٹس کا سامان بنواتے تھے، وہ یورپ میں بیچتے تھے۔ چودھرانی گھر نا ایک کام والی آتی تھی، اس کے ساتھ اس کی بیٹی آتی تھی۔ بیٹی اتنی خوبصورت تھی نا کہ چودھرانی اس سے ڈرتی تھی، اسے خوف کھاتی تھی، کہتی تھی میں نے اپنی زندگی میں اتنی پیاری، اتنے بھرے ہوئے جسم کی لڑکی نہیں دیکھی۔ کہتی تھی کہ اس لڑکی کے اوپر لازمی کوئی نہ کوئی قتل ہو جائیں گے، اتنی خوبصورت لڑکی ہے، بچ نہیں سکتی، ڈرتی رہتی تھی اس سے۔ اب چودھرانی کے 3 لڑکے، 2 لڑکے شادی شدہ تھے اور ایک لڑکا کنوارا تھا۔ جو کنوارا تھا اس کا نام ہے زہیب چودھری، وہ پورے خاندان کا لاڈلا تھا۔ جو وہ گھر میں بات کہہ دینا، وہ سمجھے کہ اس گھر کے لیے بات حرف آخر ہے، اس کی ہر بات مانی جاتی تھی۔ وہ اس لیے مانی جاتی تھی کہ جب زہیب پیدا ہوا نا، اس سے پہلے اس کا باپ کا کاروبار اچھا چل رہا تھا۔ جو ہی زہیب پیدا ہوا تو کاروبار نے دن دگنی رات چگنی ترقی کر دی۔ تو زہیب کا باپ کہتا ہے کہ یہ بچہ قسمت والا ہے۔ اب اس کو لاڈ پیار میں اتنا آگے کر دیا کہ وہ جو کہے اس کی بات مانتے تھے سارے گھر میں۔ تو زہیب نے جو بات کہنی قبول ہونی اس گھر میں۔ اب دونوں بھائی باپ کے ساتھ یورپ میں رہتے تھے۔ اب زہیب تھوڑا بڑا ہوا تو یہ بھی یورپ چلا گیا۔ اب زہیب جو انسان نا، جو لڑکی تھی نا مانو، اس کو دل دے بیٹھا تھا۔ بچپن سے گھر میں آ رہی تھی ماں کے ساتھ، کبھی ساتھ آگے بھی کبھی نہ آئی، اور تھی بہت خوبصورت۔ اس پہ پورا گاؤں ہی آہیں بھرتا تھا مانو کے نام کی۔ زہیب جب چلا گیا وہاں پہ یورپ، تو چودھرانی نا مانو کی ماں سے کہتی ہے مانو کی شادی نہیں کرنی، اس ٹائم سے شادی کر دے۔ وہ کہتی ہے جی بات کر رہی ہے، صوبے دار سے بات چل رہی ہے۔ کہتی کون صوبے دار؟ کہتے دکان والا۔ وہ کہتی ہے تو اس کی باپ کی عمر کا ہے۔ وہ کہتی ہے پیسے تو ہے نا اس کے پاس، یہ کیا ہماری طرح لوگوں کے گھروں میں کام کرے گی اتنی سونی ہو کے؟ تو صوبے دار کی بیوی مر گئی ہے، اس کی اولاد تو ہے کوئی نہیں۔ تو وہ کہہ رہا ہے میں مکان نا مانو کے نام کر دوں گا، تو مانو کی شادی مجھ سے کر دو۔ اس سے کافی سامان ادھار لے چکے ہیں، اس نے تقاضا کیا مانو کی شادی کے لیے، رشتہ مانگا ہے، ہم نے ہاں کر دیا ہے، اور 2-4 دن میں مانو کی شادی کر دیں گے۔ چودھرانی کہتی ہے چلو تمہاری مرضی، اب بوڑھا ہی ملا تھا اس کو۔ پر چودھرانی کہتی ہے مجھے پھر بھی ڈر لگتا ہے مانو سے، بہت ڈر لگتا ہے۔ اب مانو کی شادی ہوئی چودھری رانی اس کے صوبے دار کے ساتھ، پھر بھی کبھی کبھی ماں کے ساتھ گاہے بگاہے آتی رہتی تھی۔ اسی اسنا میں 6-8 مہینے ہو گئے تو زہیب جو ان سے پاکستان واپس آیا۔ جب پاکستان واپس آیا تو کچھ دن بعد نا ایک اور کام والی نا چودھرانی سے کہتی ہے کہ جو آپ کا بیٹا ہے نا چھوٹا زہیب چودھری، یہ مانو کے عشق میں گرفتار ہے۔ وہ چودھرانی کہتی ہے میں تمہاری زبان بدھی سے کھینچ لوں گی، تمہارے بال نوچ دوں گی، تو نے ایسی گندی زبان سے بات کیوں نکالی؟ ہم چودھری اور وہ کمی، اور میرا بیٹا اس کی شادی شدہ لڑکی پہ پیار کرے گا؟ میں نے بات کی تو کی کیسے؟ بالوں سے بڑے کھینچ لیے اس کو۔ وہ کہتی چودھرانی تو چاہے مار یا پیٹ، جو بات سچ ہے میں نے کہہ دی ہے، تیرا بیٹا تیرے ہاتھ سے نکل چکا ہے، تو ابھی بندوبست کر لے تو کر لے۔ اب زہیب نے جناب پاکستان آیا، اس کے پاس وہ ملا جا کے مانو سے، اس سے کیا کیا بات ہوئی، اس کے بعد گیا اس کے شوہر صوبے دار کے پاس۔ پیسہ بہت ہے ان لوگوں کے پاس۔ صوبے دار کہہ کے پیسے پھینکے اور کہا طلاق دے اس مانو کو۔ وہ کہتا ہے اس کے پیٹ میرا بچہ پل رہا ہے، کہتا جو ہی بچہ ہوگا تمہارے حوالے کر دیں گے، طلاق دے۔ اسے طلاق کرائی ہے زبردستی، صوبے دار نے طلاق لے لی، پیسے لے لیے۔ اب مانو کو لے کے گھر آیا۔ اب ماں سوچ رہی ہے کہ بیٹے سے بات کیسے کروں گی۔ اسی ٹائم زہیب چودھری جناب مانو کا ہاتھ پکڑے ماں کے سامنے آ گیا۔ ماں حیران پریشان کہ اس نے زہیب نے مانو کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے۔
ہم چودھری وہ کمی. زہیب ماں کے پاس آ کے کہتا ہے ماں اس کا ہاتھ پکڑ لو، یہ میں آپ کے پاس اپنی امانت چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں اب واپس جاؤں گا یورپ. مجھے پتہ نہیں تھا کہ شادی ہوگی اس کی، میں آیا ہوں میں مانو سے شادی کرنے، پر اس کے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے صوبے دار کا. جو ہی بچہ پیدا ہوگا عدت پوری ہوگی، اس کے بعد میں جناب شادی کر لوں گا مانو سے. ماں حیران پریشان، کہوں تو کہوں کیا، ارد گرد نوکر گھوم رہے ہیں. سب نے سن لی بات. وہ کہتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو جا کمرے میں آتی ہوں. زہیب کو کمرے میں بھیجا ہے. جو ہی زہیب گیا تو چودھرانی نے جوتا اتارا ہے، مانو کے منہ پہ 5-6 جوتے مارے ہیں. کہتے ہیں کمینی کمزاد، جس تھالی میں کھاتی اس میں چھید کرتی ہو، کمی ہو کے ہماری برابری کرنا چاہتی ہو، تجھے ذرا شرم نہیں آئی؟ تجھے جوانی نہیں سنبھلتی؟ مجھے بتا. وہ کہتی ہے چودھرانی میں تجھ سے بات کروں گی تم مارے گی، تیرے بیٹے سے بات کروں وہ مارے گا، اب میں کروں تو کروں کیا؟ ہم تو کمی لوگ ہیں، جس طرف ہانک دو چل پڑتے ہیں. سمجھانا تو میں بیٹے کو سمجھا، میری کیوں طلاق کرائی صوبے دار سے؟ وہ کہتی میں بندوبست کر رہی، نکل تو یہاں سے. اس کو بھگاتی ہے وہاں سے. جاتی ہے اندر زہیب کے پاس، اسے کہتی ہے بیٹا دیکھ، اس ٹائم میرے پاس نا ارد گرد نوکر گھوم رہے تھے، تو نے ایسے آ کے مجھ سے سامنے بات کر دی، تمہارا طریقہ ہی غلط تھا، پہلے کمرے میں آ کے مجھ سے علیحدہ بات کرتے. ہم لوگ چودھری لوگ ہیں، تجھے رشتوں کی کمی نہیں ہے، ایک سے ایک خوبصورت لڑکی ملے گی. مانو کیا چیز ہے، مانو جو میں لڑکی رشتہ ڈھونڈوں گی نا اس کے جوتے کے برابر بھی نہیں ہوگی. تو بھول جا مانو کو، میں رشتہ ڈھونڈتی ہوں. اور وہ لڑکا کہتا ہے ماں میں نے بھائیوں سے بات کر لی ہے، ابو سے بات کر لی ہے، آپ اس میں روڑے میں اٹکاؤ، میں نے مانو شادی کرنی ہے تو کرنی ہے. جیسے ماں اکڑ تھی ایسے بیٹا بھی اکڑ ہے، اسی کی اولاد ہے نا. وہ بڑی کوشش کی. وہ کہتا ہے ابھی تک آپ ایسا کرو نا، جب تک مانو کی عدت پوری نہیں ہوتی یہیں رہے گی، بچہ پیدا کرے گی، اس کے بعد میں جب آؤں گا شادی کر لوں گا. آپ ابھی پریشان، اب میں سوچو. اور بنا 2-4 دن بعد نا وہ زہیب چودھری واپس چلا گیا یورپ. گھر میں سب کو بتا گیا کہ میں مانو سے آ کے شادی کروں گا. اب گھر میں سب نا مانو کو ٹریٹ کرتے اس طرح جیسے اپنی ہونے والی بھابھی کو ٹریٹ کرتے ہیں. اس کے دونوں بھائی، اس کی بھابیاں تھیں، وہ بھی اچھی طرح ملتی تھی مانو سے، کیونکہ مانو بچپن سے اس گھر میں آ رہی ہے اپنی ماں کے ساتھ. ابھی چودھرانی کو یہ بات برداشت نہیں تھی. چودھرانی اسے لڑتی کوٹتی مارتی پیٹتی، کھانے کو نہیں دیتی، بڑا تنگ کرتی. وہ زہیب جو ہے نا اس کو ڈیلی فون کرتا. وہ مانو زہیب کو کچھ نہ بتاتی. ایک دن کسی اور نے بتا دیا رشتہ داروں میں کہ مانو کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تمہاری ماں ظلم کرتی ہے. جو زہیب کے بہن بھائی تھے وہ ماں کو سمجھاتے، ماں دیکھ کل کو یہ تیری بہو بن جائے گی، زہیب تو لاڈلا ہے، اس نے کچھ کہہ دیا تو پھر آپ برا مان جاؤ گی، تو آپ ظلم کیوں کرتی ہو؟ جب زہیب کہہ رہا ہے میں شادی سے کرنی ہے تو کرنے دیں، آپ کو کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ پر ماں جو چودھرانی تھی سمجھے نا بات کو. سب نے بڑی کوشش کر لی. اور مانو کو اب آخری دن آ رہے تھے، نزدیک آ رہے تھے دن، دردیں شروع ہو گئی. اس کو جب دردیں شروع ہوئی تو اس نے چودھرانی سوچا کہ اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا. اس کو دوائیاں دینی شروع کر دی تاکہ مانو بھی مر جائے، بچہ بھی مر جائے، پیٹ میں جان چھوٹ جائے مانو سے. اور ہوا بھی ایسے ہی. اب ایک دن اس کو بہت شدید درد ہوئی تو کہتی ڈالو گاڑی میں، گاڑی میں ڈالا، اس کو لے گئی ڈاکٹر کے پاس. ڈاکٹر سے کہا اس کو انجیکشن لگا دو کہ بچ نہ پائے. ڈاکٹر کے پیسے پھینکے، پیسہ بڑا کام، پیسے باپ بڑا نا بھیا، سب سے بڑے روپیہ. پیسہ پھینکا، ڈاکٹر نے انجیکشن لگا دیا. اور وہیں سے چودھرانی نے فون کیا گھر میں کہ میں مانو کی میت لے کے آ رہی ہوں، خبردار کسی نے زہیب کو فون کیا تو. مانو کو یہاں درد ہوئی تھی، مانو فوت ہو گئی، اس کا بچہ بھی پیٹ میں مر گیا. وہ لے کے آ گئی مانو کو، اور راتوں رات بندوبست کیا. جو نہلانے والی ہیں ان سے کہا کہ جلدی آؤ، مانو کو غسل دینا ہے. اس کے ماں باپ کو بلا لیا، ان کو کہا چپ کر جا، کوئی بات نہ باہر کرے. اور غسل دیا، جو لڑکیوں نے عورتوں نے غسل دیا. وہ چودھرانی کے پاس آ کہتی ہیں کہ مانو کی سانسیں چل رہی ہیں. وہ کہتی ہے تمہیں پتہ اور مجھے پتہ ہے، کسی تیسرے کو نہ پتہ چلے کہ مانو کی سانسیں چل رہی ہیں. وہ بڑی پریشان، پیسہ پھینکا، وہ بھی چپ ہو گئی. اب جب جنازہ پڑھنا ہے، مولوی صاحب کو بندوبست کی راتوں رات ہی. مولوی صاحب کو بندوبست کیا تو مولوی کان میں کسی نے بتا دیا کہ جو لڑکی کا آپ نے جنازہ پڑھنا ہے وہ زندہ ہے ابھی. مولوی نے چودھرانی سے رابطہ کیا کہ میں تو نہیں پڑھاؤں گا جنازہ، سنا زندہ ہے. جو گاؤں کا جو مولوی تھا نا وہ بھی چودھرانی کے انڈر تھا. پورا گاؤں چودھرانی کی بات مانتا تھا. چودھرانی نے پیسے سے نا سب کا منہ بند کر رکھا تھا. چودھرانی نے نا مولوی سے بھی کہا اپنا منہ بند رکھ، یہ پیسے پکڑ تو. اور دوسری بات رہی یہ مانو کی، اسلام میں کیا کہتے ہیں
جو لڑکی زنا کرتی ہے نا ان کو سنسار کر دیتے ہیں. اس لڑکی نے زنا کیا، اس کے پیٹ میں پاپ پڑ رہا ہے کسی کا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ سنسار کرنا چاہیے نا. کہتا ہاں ہم سنسار نہیں کر رہے، بس دفنا رہے ہیں، بس تو چپ کر جا، گناہ نہیں کر رہا تو. مولوی نے کہا ٹھیک ہے جی. مولوی کو دلیل مل گئی، مولوی نے جنازہ پڑھا دیا، جا کے دفنا دیا. ابھی یہیں نا اسی رات کو فون پہنچ گیا، کسی نہ کسی نے فون کر دیا زہیب کو کہ تمہاری جو ہے ہونے والی بیوی مانو وہ فوت ہو گئی ہے. زہیب نے جناب راتوں رات ٹکٹ جو فلائٹ ملی ہے فلائٹ پکڑی ہے اور آ گیا پاکستان. پہنچا قبر پہ جا کے لیٹ گیا. قبر سے لیٹ کے جناب وہاں پہ روتا ہے، قبر کو تھپکیاں دیتا ہے اور ماں سے آ کے کہتا ہے کہ تو میری بیوی کا قاتل ہے، مجھے ساری رپورٹ مل رہی تھی، تو نے میری بیوی کو مارا ہے، تو قاتل ہے، تو یہ ہے وہ ہے. اور ادھر ہوتا کیا ہے، اگلے ہی دن جو اس کی دونوں بھابیاں ہیں دونوں کٹھی پریگننٹ تھی، دونوں کو ایک ہی دن اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا اور دونوں کو مردہ بیٹے پیدا ہوئے. جب مردہ بیٹے پیدا ہوئے ڈاکٹر نے اس پہلے بتایا کہ بیٹے بالکل ٹھیک ہیں، بالکل نارمل کیس ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ تمہاری ماں کی بد دعائیں لگی ہیں. دونوں بیوی اپنے شوہروں سے کہا کہ تمہاری ماں منحوس ہے، اس گھر سے نکال دو، جب تک یہ گھر میں رہے گی ہمارے یہاں سنتان نہیں ہوگی. اس منحوس کا سایہ پڑتے ہی ہماری اولاد مر گئی ہے، اس نے ظلم کیا ہے مانوں کے ساتھ، اس کو زندہ دفنا دیا ہے. جب یہ بات معلوم پڑی زہیب کو، پھر تو پٹتا ہے، سر میں خاک ڈالتا ہے، ماں سے لڑتا ہے، کہتا ہے ماں کاش میری تو عورت ہوتی، صرف میری ماں نہ ہوتی میں تجھے بتاتا. تو نے میری ہونے والی بیوی سے اتنا ظلم کیا ہے، تجھے پسند نہیں تھی تو اور بات تھی، تو نے زندہ دفنا دیا اس کے پیٹ میں بچہ تھا، تو دو کی قاتل ہے. اب نا وہ جو چودھرانی تھی نا وہ تو اندر ہی سوچتی رہتی، اس سے کوئی بات نہ کرتا. چودھرانی کو جلد کا کینسر ہو گیا، جگہ جگہ خارش کرتی، زخم ہو گیا، کوئی نوکر اس کے پاس نہ جاتا. ہسپتال میں رہتی، وہاں سے بھاگ آتی، گھر میں لا کے رکھتے، پاگل سی ہو گئی. گھر میں لا کے رکھتے، کمرے میں بند کر رکھتے، گھر سے نکل جاتی، اپنے بال کاٹ دیتی اور گلیوں میں جا کے کپڑے پھاڑ دیتی. اب ایک عورت ذات ہو کے اور گاؤں کی بہت بڑی چودھری ہو، امیر زادی ہو، اور وہ جناب گلی میں جا کے کپڑے پھاڑ دے، اپنا جسم نمایاں کر دے لوگوں کے سامنے، اس سے بڑی ضلالت کیا ہوگی. اور سب کے سامنے گاؤں میں جا کے کہتی کہ میں مانو کی قاتل ہوں، میں نے اس کو مارا تھا، میں مانو کی قاتل ہوں. سارا گاؤں شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ کی طرف سے انصاف ہو گیا. ہم تو غریب لوگ تھے، انصاف نہیں کر پاتے تھے، اللہ بڑا طاقتور ہے. وہ چودھرانی یہ بھول گئی تھی کہ وہ جو مانو ہے وہ ایک کمزور ہے. مانو بے شک کمزور ہے، لیکن مانو کا رب کمزور نہیں ہے. اس نے دنیا میں بھی انصاف کر دیا اور آخرت میں انصاف تو کرے گا. ابھی کرتے کراتے پھر سال ہو گیا، اور سال بعد پھر دونوں کو بچہ ہوا، اس کی دونوں بہو کو پھر مردہ بچہ. اب تو انہوں نے کہا بھائی نا، یا تو یہاں رہے گی یا ہم یہاں رہیں گے. وہ لو جی، وہ سارے بچے ماں کو چھوڑ کے یورپ چلے گئے. اتنی بڑی جو کوٹھی حویلی تھی اس میں وہ چودھرانی رہتی یا نوکر رہتے، اور وہ بھی کبھی کپڑے پھاڑ کے باہر جا رہی ہے. رہ گیا پیچھے زہیب چودھری نہیں گیا پیچھے، وہ مانو کی قبر پہ بیٹھا رہتا، بالکل مجنوں ٹائپ ہو گیا. وہ بعد میں اس میں بتانے والا بتاتے ہیں ٹھیک ہو گیا، لیکن کئی سال تک وہ ایسے ہی رہا، نہ انہیں شادی کی، شدائیوں کی طرح گھومتا رہتا تھا. جب آپ کسی سے ظلم کرتے ہو تو آپ سوچتے ہو کہ آپ بچ جاؤ گے، کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ کی ذات دیکھتی ہے. اللہ کی ذات بڑی غفور رحیم ہے. اور جب اللہ کی مخلوق پہ آپ رحم کرتے ہو نا، اللہ آپ پہ رحم کرتا ہے. جب اللہ کی مخلوق پہ آپ ظلم کرتے ہو نا، اللہ آپ پہ ظلم کرتا ہے. یہ بالکل سچا واقعہ ہے، سیالکوٹ کے پاس ایک علاقہ وہاں کا. اس کے بارے میں رائے ضرور دیجیے گا. خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں. ہم سے بتانے میں سمجھانے میں کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، بعض کا نام بھول جاتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ ہو جاتی ہے. ہم کو گائیڈ کر دیا کریں، تو آپ کا حق ہے. تنقید کیا کریں، پازیٹیو تنقید آپ کر سکتے ہیں. باقی میرے بولنے کا انداز اتنا اچھا نہیں ہے، پھر بھی کوشش کرتا ہوں. تو خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں. اللہ حافظ.